جو اہم کینسر ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ ان کو لے کے در بدر بھٹکتے رہے ہیں ہاسپٹلز میں، لیکن ہمیں کہیں سے بھی اللہ نے شفا اس وقت نہیں دی۔ میرے والد صاحب کی حالت یہ تھی کہ ان دنوں میں وہ اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، چلنا تو دور، ان کو واش روم جیسی جو تھی ضرورت ان کی وہ بھی ہم بستر پہ ہی ان کو وہ کرواتے تھے۔ اس دوران ان کا ہم مختلف ہاسپٹلز میں ان کو لے کے جاتے رہے ہیں، بہت کمپلیکیٹڈ جو ہے سچویشن چلتی رہی، تقریباً 1-1.5 سال علاج چلنے کے بعد اب جو ہے جی اکتوبر میں میری ملاقات یہاں، میں کیس کے سلسلے میں فیروز والا کچہری آیا، یہاں پہ ہمارے ایک سینئر لائر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو سلامت علی سرویا صاحب سے، تو وہاں پہ اتفاقاً ایک ملاقات تھی جہاں پہ انہوں نے مجھے اپنا تعارف کروایا کہ میرا جو شوق ہے اس میں طب پہ بھی ریسرچ کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، اور یہ کینسر پہ کرتا ہوں۔ اس وقت تک میں نے ان کو نہیں بتایا تھا کہ میرا کوئی اس طرح سے پیشنٹ ہے، تو میں نے وہیں سے سرویا صاحب سے نمبر لیا اور ان کے پاس حاضر ہوا۔ انیشلی مجھے یہ تھا کہ ایک جو طب ہے، ایک جو پڑھا لکھا بندہ وہ فوری طور پہ نہیں ایکسیپٹ کرتا، جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس علاج کروا رہا تھا، میں چونکہ والد صاحب کے ساتھ مین ہوا کرتا تھا تو میں اپنے ذاتی طور پہ یہ نہیں بلیو کر رہا تھا کہ ایک طب میں کام کرنے والا بندہ اور وہ اس طرح سے اس کو اوور کم کر پائے گا۔ تو اس میں ہوا یہ کہ جی میں نے سرویا صاحب سے دوبارہ ایک میٹنگ ہوئی تو سرویا صاحب نے ایک بات کہی جو مجھے اپیل کی، وہ بات یہ تھی، میں نے سرویا صاحب کو کہی، جس کا کرکس جو میں سمجھا وہ یہ تھا، اس طرح سے تھا، الفاظ مختلف ہوں گے، کہ سرویا صاحب نے کہا، میں نے کہا جی جڑی بوٹی سے کس طرح علاج ہو سکتا ہے اتنی جلدی، وہ تو اثر نہیں کرتی ہوگی، علاج لمبا چلتا ہوگا۔ تو سلامت علی سرویا صاحب نے کہا کہ آپ ہری مرچ کو، وہ بھی ایک جڑی بوٹی ہے، اس کو آپ کھائیں، آپ کو اسی وقت بتائے گی، اسی وقت اثر کرے گی، کیوں نہیں کرتی، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، طب میں پاکستان میں ریسرچ ہے ہی نہیں۔ سرویا صاحب سے جب مزید باتیں ہوئیں تو مجھے پتہ چلا کہ سرویا صاحب کی اس موضوع پہ خاصی جو ہے گرفت ہے اور ان کی بہت زیادہ ریسرچ ہے، جس میں انہوں نے جو ہے سنسکرت اور ہندی وغیرہ سیکھ کے جو انٹرنیشنل لیول کی بکس کے ساتھ ساتھ انگلش بکس کے ساتھ انڈین جو بکس ہیں وہ بھی پڑھی ہوئی ہیں، تو میں ذاتی طور پہ مطمئن ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ میرے لیے مشکل تھا جو والد صاحب کو مطمئن کرنا کہ ایک انگلش دوائی چھوڑ کے اور اس پہ آنا اس پہ دیسی دوائی پہ آنا۔ تو اس دوران یہ ہوا کہ جو انگلش ہم یوز کر رہے تھے وہ کافی کاسٹلی ہے، تقریباً 60,000 مہینے کی ہمیں وہ کاسٹ پڑ رہی تھی اس کی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو میری سیونگز تھیں وہ ہم کافی حد تک وہ لگا چکے تھے مختلف جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ، تو لیکن آرام نہیں آ رہا تھا۔ بہرکیف اینڈ پہ اب یہ سچویشن بن گئی تھی کہ میرے والد صاحب ان میڈیسنز کے سہارے جو انگلش میڈیسن کھا رہے تھے، مہینے میں تقریباً کوئی 15-20 دن تو وہ ٹھیک ان کی صحت رہتی تھی، لیکن اگلے 15-20 دن جو ہیں، جو 15 دن ہیں، 10-15 دن، ان میں ان کی صحت بگڑی رہتی تھی اور وہ ہر وقت تکلیف میں ہوتے تھے۔ یہ عالم تھا کہ میں ساری رات میں میکسیمم کوشش کرتا تھا کہ جاگتا رہوں، اور بار بار میں جو وظائف کر سکتا تھا پڑھتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ کوئی رستہ دکھاؤ، آپ شفا دینے والے ہیں، آپ نے اگر کوئی ایک مرض بنایا ہے تو اس کی شفا بھی یقیناً آپ نے رکھی ہے۔ تو میرے ذہن میں آیت بھی وہ چلتی تھی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ والی، کہ اللہ شفا دینے والا ہے، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ اس چیز پہ مطلق ہے، قادر ہے کہ اگر وہ شفا دینا چاہتا ہے تو وہ کسی طرح بھی دے سکتا ہے۔ بہرکیف مختصر یہ کہ ہم ہمت کر کے سرویا صاحب کے پاس حاضر ہوئے، سلامت صاحب نے ہمیں میڈیسن دی، 10 دن کی ابتدائی طور پہ دی، اور اس کو لے جا کر بھی ایک دفعہ ہمیں لگا کہ شاید یار یہ اس کو شروع کریں یا نہ کریں۔ بہرکیف ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم نے اس کو شروع کیا، اور اللہ نے اتنا کرم کیا کہ وہ دوسرے دن ہی والد صاحب نے بتانا شروع کر دیا کہ میں اس سے کچھ بہتری محسوس کر رہا ہوں۔ تو میری تو ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو اس مرض میں مبتلا ہو کے یا ان کے پیارے اس مرض میں مبتلا ہیں، تو اگر وہ سرویا صاحب کو، ان کا نمبر بھی ہم یہاں پہ ان کے چینل پہ ابھی موجود ہوگا اور دیگر تفصیل بھی ہوگی، تو سرویا صاحب سے ضرور اس کی جو ہے ہاں جی، سرویا صاحب الحمدللہ میرے والد صاحب بالکل بہترین ہیں۔ اب میرے والد صاحب میرے ساتھ جو ہے سفر بھی کر لیتے ہیں الحمدللہ جی۔ میرے والد صاحب سرویا صاحب اس وقت یہ حالت ہے ان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کبڈی کا میچ کھلواؤ، میں وہ بھی کھیلنے کو تیار ہوں الحمدللہ۔ تو ماشاءاللہ والد صاحب میرے آرمی سے ریٹائر ہیں جی، اور بڑے ہمت والے بندے ہیں، لیکن وہ اب اس وقت سرویا صاحب سے بات کر کے بھی خوش ہوتے ہیں، وہ اس کو بھی اپنے لیے شفا سمجھتے ہیں کہ میں سرویا صاحب سے بات کروں، ملاقات کروں۔
تو جی الحمدللہ بہت زبردست ہے. 1 مہینہ ابھی صرف ہمیں ہوا ہے اور اس 1 مہینے میں ان کی وہ دردیں بھی جو تقریباً پچھلے 6-7 ماہ سے، چونکہ پہلے 6-7 ماہ تو ان کی بالکل سٹیبل نہیں رہی حالت، اگلے 6-7 ماہ میں جو ایپیسوڈ آیا، انٹرول آیا، اس بریکٹ میں آ کے کچھ بہتر تو ان کی حالت ہوئی، لیکن وہ دردیں جو ان کی ختم نہیں ہوئی تھیں الحمدللہ وہ بھی اب بہتر ہو گئی ہیں. تو ہم تو جی بالکل بہت مطمئن ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سرویا صاحب کو لمبی عمر اور صحت دے، تاکہ اسی طرح خدمت خلق کرتے رہیں اور مجبور اور اس طرح سے جو بیماری میں مبتلا لوگ ہیں ان کی مدد کرتے رہیں. جی جزاک اللہ. میرے بھائی نے جو کچھ کہا میرے متعلق، بار بار سرویا صاحب کا نام لیا. میں صاحب صوب کوئی نہیں ہوں، بس میں درویش آدمی ہوں. تو جہاں تک کینسر کا تعلق ہے نا، یہ کینسر کا تعلق ہے نا، کینسر از آور فرینڈ. یہ ہمارا دشمن نہیں ہے. جو ہمارے ٹاکسن ہیں، گند کھاتے ہیں، وہ ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا ہے، تو اس کو ڈی ٹاکسیفائی کر دیتے ہیں اور کچھ امیونٹی اس کو بڑھا دیتے ہیں، تو 2-4 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. میرے پاس چائنا سے، انڈیا سے سرجیمیٹ کے ایک ڈاکٹر ہیں، اس وقت بھی ایک ڈاکٹر ہیں. اس نے مجھے بتایا کہ میرا نام نہ لینا، لیڈی ڈاکٹر ہیں. اور ایک جاجی کی بہن ہے، تو انہوں نے بھی مجھ سے علاج کروایا. اب تو درجنوں لوگ جو ہیں وہ علاج کروا چکے ہیں. میں نے جسٹس ثاقب نثار سے بھی اپنی ریسرچ کے متعلق بتایا تھا سارا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی. تو میرے پاس جو آتا ہے دوسرے تیسرے دن جو ہے اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے. اس میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. تو ہماری جو دیسی جڑی بوٹیاں ہیں اس میں معجزات ہیں، میریکلز ہیں. میں حیران ہوں کہ میں خود بھی نہیں پہلے یقین کرتا تھا کہ اتنا فائدہ ہو سکتا ہے. تو 2014 میں میری سسٹر کو کڈنی کینسر ہوا، تو اس کا 20-25 کلو وزن رہ گیا. تو ان کا میں نے کیا علاج، وہ ٹھیک ہوگی. 25 کلو رہ گیا تھا، بلڈ لگواتے تھے ہر ہفتے. تو اب تک وہ ٹھیک ہے. اور 2014 سے لے کے پھر میں نے پوری ریسرچ کی 14-15 گھنٹے ڈیلے لگا کے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے یہ کینسر جو ہے نا، اس کا علاج ایسا ہی ہے جیسے نزلِ زکام کا علاج کرنا ہے، پر اس کا ہوا بنایا ہوا ہے اس کا. تو اگر کسی کی ضرورت ہو، میں اس کو اپنی سروسز یا اس کی خدمت کر سکتا ہوں. تھینک یو.